ایک ایسی محبت کی کہانی جو انسان اور جن کے درمیان نامکمل لگتی تھی کہ آپ تیار ہیں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے جو آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ کہانی ولید کی ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے خوبصورت لڑکے کی جو 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اس کی خوبصورتی بے مثال تھی مگر بدقسمتی سے اسے غربت کے ہاتھوں لاچار تھا۔ وہ اپنی ماں بہنوں کے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایک رات تاروں بھرے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے اس نے دعا مانگی، اے اللہ، کیا میری زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا؟ اس کی ماں آمنہ بیگم اس کے لیے بیکاری پر تنقید کرتی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ وہ بھی گھر کے حالات سے پریشان ہے۔ اگلے دن اس کے دوست کی کار شروع کیا۔ سفر کے دوران اسے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ ایک لڑکی کی آواز سنی، پلیز مجھے تنگ نہ کرو۔ یہ لڑکی چاندنی ایک شخص سے پریشان تھی۔ ولید نے فوراً مداخلت کی، اس شخص کو مکہ مارا اور ہنگامہ ہوا۔ کنڈکٹر بس روک دی اور اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا جو ایک ٹھگ نکلا۔ اسی دوران ولید کے دوست نے کال کی کہ شہر میں کام نہیں ملا، وہ واپس لوٹ آئے۔ وہ ٹکٹ لینے لگا تو چاندنی اس کے پیچھے آئی اور کہنے لگی، میرے لیے بھی ٹکٹ لے لو۔ اس نے اپنا سونے کا کنگن اسے دیا اور بتایا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، چچا نے گھر سے نکال دیا ہے۔ پھوپھی نے اسے ایک بوڑھے شخص کے ہاتھ بیچنے کی کوشش کی۔ وہ بھاگ کر اس بس میں آئی۔ ولید نے ہچکچاتے ہوئے اسے اپنے گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں کیا سوچیں گی۔ گھر پہنچ کر اس کے بہنوں نے ہنگامہ کیا مگر آمنہ بیگم نے چاندنی کو پناہ دی۔ چاندنی کے زیورات نے گھر کے حالات سنوار دیے۔ اس نے اپنے کنگن بیچ کر ولید کے بہنوں کے جہیز بنوائے۔ گھر کے حالات بہتر ہو گئے اور ولید کی ماں چاندنی سے بہت خوش تھی مگر ولید اکثر چاندنی کی نظروں کی تپش محسوس کرتا۔ وہ اسے چھت سے گرتی اور ولید جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا، اس لیے فاصلہ رکھتا۔ ایک دن چاندنی اس سے پوچھا، مجھ میں کیا کمی ہے؟ ولید حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم پرفیکٹ ہو مگر میں غریب ہوں، تمہیں شہزادیوں کی طرح کیسے رکھوں گا؟ چاندنی نے اصرار کیا، وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے خواب پورے کرے گی۔ ولید کو اس کی باتوں پر ہنسی آئی جب اس نے کہا کہ وہ جن زادی ہے۔ مگر ایک رات جب وہ بیمار تھا، اس نے چاندنی کو صحن میں غائب ہوتے دیکھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر غائب ہو گئی۔ ولید کے کانوں میں سرگوشی ہوئی، کیا تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ پلٹ کر دیکھا تو چاندنی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ واقعی جن زادی ہے۔ ہزاروں سال کی زندگی میں اس نے ولید جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ اس نے بس اس شخص کو جادو سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا تاکہ ولید کا امتحان لے۔ ولید خوفزدہ ہوا مگر اس کی محبت نے اسے قبول کیا۔ چاندنی نے اس کے گھر کو حویلی بنا دیا، اس کی بہنوں کی شادیاں کروائیں اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ ایک دن اس نے کہا، ہمیں نکاح کر لینا چاہیے۔ ولید نے وعدہ کیا، چھوٹی بہن کی شادی کے بعد وہ ماں سے بات کرے گا مگر آمنہ بیگم کو چاندنی کی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے اسے روکا کیونکہ انسان اور جن کی شادی نقصان دہ ہوتی ہے۔ چاندنی نے کہا وہ ولید سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ آمنہ بیگم نے ایک عالم سے رابطہ کیا جس نے چاندنی کے خاندان کو کاف سے بلا لیا۔ چاندنی کے والد نے اسے واپس آنے کو کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ عالم نے خبردار کیا کہ اگر وہ شادی کر لے تو ولید زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ چاندنی تڑپ اٹھی اور ولید کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آخرکار اس نے قربانی دی اور ولید کی زندگی سے چلی گئی۔ ولید ساری زندگی سے یاد کرتا رہا، اس نے کبھی شادی نہ کی، اس کی محبت ابدی رہی مگر اس سے زوال آیا۔ دوستو، یہ تھی ولید کی اور چاندنی کی کہانی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔